محدثین بیان کرتے ایک شخص کی وفات ہو گئی جنگل میں، بیٹا ساتھ تھا۔ روز الریاحین فی حکایات الصالحین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کی وفات ہو گئی، امام یافی بیان کرتے ہیں جب اس کی وفات ہوگی رات کا وقت تھا، اس شخص کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ رات کا وقت ہے، کون آئے گا میری مدد کے لیے؟ وہ کہتا ہے اسی خوف میں، جنگل ہے، رات ہے، کوئی بھی نہیں، کپڑا ڈالا تو کیا رات کو دیکھتا ہے کہ کوئی نقاب پوش آ رہا ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ بیٹے اس چادر کو اتار دو۔ اس نے کہا میرا باپ اس اہل نہیں ہے کہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، حلیہ بدل گیا ہے، میں اپنے باپ کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹا سکتا۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹے ہٹا دو۔ میرے باپ کا چہرہ بدل گیا، رنگت بدل گئی، شکل ہی بدل گئی، حلیہ ہی بدل گیا۔ فرمایا بیٹے میں کہہ رہا ہوں نا اتار دو۔ اس نے کپڑا اتار دیا۔ وہ شخص کہتا، اب راوی وہ شخص کہتا آنے والے نے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، چہرہ کیونکہ بدل چکا تھا، بگڑ چکا تھا، حلیہ ہی بدل گیا تھا، بندہ ہی نہیں تھا، بندہ ہی نہیں تھا۔ اس ہستی نے اپنا ہاتھ رکھا، جب ہاتھ ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا۔ میں دنگ رہ گیا، پیٹ پھولا ہوا تھا، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، پیٹ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ وہ بزرگ جانے لگے، میں نے چادر پکڑ لی، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے تجھے، مصطفیٰ کا واسطہ، اے آنے والے یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ اے آنے والے یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ آنے والے نے پوچھا بیٹے مجھے جانتے نہیں ہوں؟ عرض کہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹا میں ہی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بولے مجھ سے کہنا بڑا آسان ہے، کہانیاں، یہ بات بولے مجھ سے کہنا بڑا آسان ہے، کہانیاں۔ آپ کے منہ پہ سب سے بڑا علم کا تماچا پتہ کب لگتا؟ جب آپ کی آتی کہ آپ کے پیچھے تو شے کو نہیں، پیدا کہاں سے ہوا؟ آپ پیدا ہوئے ہیں نا، ایک تسلسل ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے؟ کوئی میڈیکل کی سائنس آپ کی جڑ نہیں نکال سکتی، وہاں صرف زبان آپ کا ثبوت ہے۔ وہ جانے لگے، اس نے کہا حضور یہ ماجرا کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میرے باپ کا گناہ کیا ہوا، کیا اتنا کرم کر دیا؟ فرمایا بیٹے تمہارے والد کا ایک گناہ تھا، وہ کرتا رہا، مگر اس کا ایک معمول تھا۔ امام یافی فیروز الریاحین فی حکایات الصالحین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، مگر اس کا یہ معمول تھا جب بستر پہ جاتا تو اس وقت تک یہ نیند نہیں لیتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ آج اس کا درود نہیں مجھے پہنچا۔ اللہ کرے وہ وقت بھی آئے، چلو بھول جائے بندہ، محبوب کے آنے کا بہانہ تو بنے نا۔ فرمایا بیٹے آج اس میرے امتی نے درود نہیں پڑھا، فرشتوں نے بتایا اس کی وفات ہوگی، تو میں نے کہا چلو وہ وفات پا گیا، ہم اس کا حال ہی پوچھ لیں۔ تو جاتے جاتے ایک جملہ بولا آقا نے، فرمایا بیٹے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا محبت سے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے محبت سے، وہ جہاں ہو ہم خود اس کا درود سنتے ہوں۔ آج سائنس نے آپ کو بڑا سمجھا دیا، یہ موبائل کے ذریعے بندہ کہاں ہوتا ہے آواز بھی پہنچ جاتی ہے اور آواز والا بھی۔ آپ کسی کو کہیں نا بھی میرا بیٹا ساؤتھ افریقہ میں فلاں شاپ میں، آپ 1 منٹ میں بتا دیں گے اس کی دکان میں یہ بھی لگا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ آپ تو گئے نہیں۔ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو آمنہ کے لال کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک نسبت ہے، گناہگار ہو کے امید لگا لینا، یہ بھی ایک نسبت